ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی آگے نکل جائے، اس لیے کیونکہ ہم اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہیں، ہم اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہیں۔ ہم اندر سے سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے غلط کیا، نعوذ باللہ، اللہ نے اس کو غلط دیا، اللہ نے اس کو غلط حسن دیا، اللہ نے اس کو غلط آواز دی، اللہ نے اس کو غلط مال دیا، اللہ نے اس کو نہیں دینا تھا۔ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ ڈیزرو نہیں کرتی، اس کے پاس اولاد نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، اس کی شکل ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کے شاگرد ہونے چاہیے، اس کو اتنی شہرت کیوں مل گئی، اس کو اتنا وقار کیوں مل گیا، اس کو اتنا نام کیوں مل گیا، اس کو معاشرے کے اندر اس کا اتنا ٹیکا کیوں ہے، لوگ کیوں اس کی اتنی سنتے ہیں۔ یہ تب ہو رہا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتا، جب انسان اپنے اوپر دی ہوئی نعمتوں کا کفر کر رہا ہوتا ہے، انکار کر رہا ہوتا ہے اور پکا منکر ہوتا ہے، تبھی تو وہ جا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے جو ملا ہے آپ اسے چھوڑیں، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس لیے لوگ آپ کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، معاشرہ چاہتا ہے کہ یہ پسا ہوا بیچارہ فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیچاری لگنی چاہیے، یہ بیچارہ فیکٹر سکون دیتا ہے لوگوں۔ آپ دکھ میں ہوں گے، لوگوں کو بہت سکون ہوگا، آپ مر رہے ہوں گے، لوگوں کو بہت سکون ہوگا، آپ رو رہے ہوں گے، لوگوں کو ایسی جنتیں مل جائیں گی دنیا۔ آپ اپنی حالت پسی ہوئی مری ہوئی دکھائیں گے پبلک میں، لوگوں کو بہت سکون ملے گا۔ آپ پر آفتیں ٹوٹ رہی ہوں گی، لوگوں کے خون اور گوشت بڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے آپ ایک لیڈرشپ میں آتے ہیں، آپ ایک مزاج میں آتے ہیں، جب آپ سر اٹھا کے جینا شروع کرتے ہیں، جب آپ چیلنج لیتے ہیں سیکھنے کا اور کلیم کرنے کا، جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن میں ہوں، تمہارا نوکر نہیں، تمہارا غلام نہیں۔ آج میں ایسا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو ایسا دیکھتا نہیں مستقبل۔ جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا، ان کی ماں مر جاتی ہے آگے سے، اس معاشرے کی ماں مر جاتی ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس پرسپیکٹیو کے اوپر کہ بھئی تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس لیے تم اس حالت میں ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے جب آپ ان کے سامنے آپ کی ترقی، آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا سٹائل اور آپ کی شہرت آتی ہے، اندر سے وہ مان رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ وہی شخص آپ سے حسد کرتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے، وہی شخص آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے، وہی شخص آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تو یہ آپ کو منہ کیوں لگائیں گے؟ اگر آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو تو ادھر تو کوئی تھوکتا نہیں ہے کسی کے اوپر۔ تو لوگ ایک سوال مجھ سے بہت کرتے ہیں، شیخ صاحب وہ یہ کرتا ہے میرے ساتھ، شیخ صاحب وہ یہ کرتے ہیں میرے ساتھ، شیخ صاحب میں اس سے کیسے؟ اور بھائی تم اس بات کو سمجھو، اس نے اپنی روحانی خودکشی اسی دن کر لی جب اس نے کمپیئر کر لی۔ اس انسان نے، اس معاشرے نے، اس خاندان نے اپنی روحانی خودکشی کر لی جب انہوں نے ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیا۔ اس معاشرے نے، اس سماج نے گلا گھونٹ دیا اس انقلاب کا جب آپ نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ تو نے شکل دیکھی ہے اپنی، تو نے اوقات دیکھی ہے اپنی، تو نے حیثیت دیکھی ہے اپنی، بوتھی دیکھی ہے تو نے اپنی، پیسے 2 ٹکے کی نہیں ہے، باتیں اس کی۔ یہ بہت زیادہ ایک کلام جو ہے نا ایک کر دیتے ہیں کہ یہ بھی جو آج کل جو سپیکرز آ گئے ہیں یا موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا سکولرز ہیں جو ہماری طرح کا بھی بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، خود ٹکے کی ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بھئی تمہیں کوئی اچھی خیر نہیں دکھی؟ اگر ہماری آواز سے کسی کے رات کی نیند آ جاتی ہے، کسی کو حوصلہ مل جاتا ہے، کسی کو امید مل جاتی ہے، تو بھائی تمہیں کس بات کی تکلیف اور پیڑ پڑ رہی ہے؟ تم کچھ اچھا مثبت نکال لو نا۔ نیگیٹیوٹی تو ہے بھائی، سنہرے خواب دکھانے، لوگوں کو انقلاب کے رستے پہ چلانا اور دکان کروڑوں کی، پکوڑوں کی بات کروڑوں کی، ڈیفینیٹلی آپ کا بنتا ہے کہنا۔ آپ اچھی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو خان صاحب کے فالوور ہیں، آپ کو پی ڈی ایم میں کوئی خیر نہیں دکھتی، اور جو پی ڈی ایم والے ہیں آپ کو خان صاحب میں کوئی خیر نہیں دکھتی۔
ایبسولوٹ فتوے لگائے ہوئے ہیں آپ نے، شیطان کہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو. آپ سمجھتے ہیں شیطان کیا ہوتا ہے؟ کافر کفر کے فتوے آپ لوگوں نے لگائے. آپ کو کوئی خیر نہیں دکھتا، آپ کو کوئی اگلے میں حسن نہیں دکھتا، اگلے نے کوئی کام ہی نہیں کیا. آپ نے میاں صاحب کو تباہ کرنا ہے، آپ میاں صاحب پر ایسی کیمپین چلائی ہے آپ نے کہ عزتوں کے پورے دروازے توڑ دیا آپ نے میاں صاحب کے اوپر. ان کی طرف سے آیا ہے آپ کی خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر. اس طرح کا آپ لوگوں نے اٹیک کرتے ہیں، اس طرح اس آدمی کو آپ گراتے ہیں جیسے کہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. جس طرح اس نے مقدمہ پوری دنیا کے آگے پیش کیا ہمارا، یہ کس طرح کی آپ کی زندگی ہے بھائی؟ آپ کسی سے بھی پوچھو بھائی یہ 100% فارغ آدمی کیوں؟ بھائی 100% فارغ آدمی، کوئی خیر نہیں دکھتی آپ کو ان کے اندر. کیوں نہیں آپ موقع دیتے لوگوں کو؟ آپ چلیں ویٹ کریں، آج نہیں ہے 2 سال بعد سیکھ جائے گا. آج نہیں آتا 2 سال بعد. میرے سامنے پرسنلی بھی کبھی کتنے لوگ ہوتے ہیں بدتمیزی کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نہیں احترام کرتے ہیں، نہیں لحاظ کرتے ہیں کہ بھائی 16-17 سال سے فیلڈ میں خدمت کی ہے، محنت کی ہے، پڑھایا ہے، زمینوں پہ بیٹھ کے علم پڑھایا. آتا بھی ہے غصہ کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں، مطلب وہ ایک نیچر میں نیگیٹو ہونا ہے ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے نفرت. آتی ہے نفرت، لیکن دل ہی نہیں مانتا کسی کے خلاف کوئی کرودھ رکھنے کا، دل ہی نہیں مانتا کسی کے خلاف گرج رکھنے کا. اور یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ موو آن کرتے ہیں، وہ موو آن کرتے ہیں، وہ رک ہی نہیں سکتے بھائی، وہ گرج ہی نہیں رکھ سکتے. کیونکہ اگر میں 2 ٹکے کی باتیں اپنے دل میں رکھنا شروع ہوں تو کام کیسے کروں گا میں؟ عجیب و غریب کامنٹس آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سوشل میڈیا. بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن معاشرہ بھائی اپنے فریم ورک میں لا کے سوچ رہا ہوتا ہے. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کمپیئر کرنے کا، جو آگے انسیکیورٹی اور حسد بنتی ہے، اور لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں فیملیوں میں اور معاشرے میں بیٹھ کے، اور ایسی گندی سنا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی، پھر ہم نے بھی بھنڈ مارے ہوتے ہیں اچھے خاصے. ہم نے بھی ایسی بڑی بڑی گیدڑ بھکتیاں دی بھی ہوتی ہیں لوگوں کو. خاموشی کے ساتھ انقلاب لانے کی تمیز اور ادب ہی نہیں ہے کہ بھائی جب کوئی اوقات حیثیت بن جائے پھر انسان معاشرے میں آتا ہے سامنے. نبوت جو ہے وہ 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس سے پہلے خاموشیوں کے باب ہے. ہم پہلے دن ہی جو ہے نعرے لگانے کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک کمپیریزن بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، انسیکیورٹی ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے بھائی کہیں اگلا ہمارے سر پہ نہ بیٹھ جائے اگر اس کو 2-4 اونچے الفاظ اور القاب آ گئے تو. یہ معاشرہ گرو نہیں کر سکتا جب آپ اپنی سیٹ ہی نہیں دینے، آپ اپنا سیٹ ہی نہیں دینا چاہتے، آپ اہل کو گدی دینا ہی نہیں چاہتے، آپ مانتے ہی نہیں آپ سے اچھا کام کوئی اور کر سکتا. میں کہتا ہوں بھائی کہ میرے آنے والے جو بچے ہوں گے اور جو میرے شاگرد ہوں گے وہ شاید میرے سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ. اور میں تو ابھی 41 سال کی عمر میں نے ادارہ جو ہے وہ 27 28 30 سال کے لڑکوں کے حوالے کرتی ہے. کیوں بھائی؟ وہ چلائیں، وہ اپنی محنتوں سے علم درار کو ترقی دیں، وہ اپنے رنگ ڈالیں اس کے اندر. میں نے جو کرنا تھا میں نے کر دیا.